بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میرا جو آج کا ناول ہے وہ ہے انگنا پھول کی لیں گے، قسط نمبر 9۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کتنے لمحے بیت گئے، کوئی کچھ بول ہی نہ سکا۔ ثانیہ نے گردن موڑ کر عبید کو دیکھا اور عبید نے اسے۔ پھر مکبدو آوازیں آزاد ہوئیں۔ سبھی کچھ نہ کچھ بولنے لگے، جبکہ شبیر احمد کے لب سل گئے۔ وسیم کی مٹھیاں بھینچ گئیں۔ پھوپھو اس طرح کیسے کر سکتی ہیں؟ مجھے پتہ تھا وہ کچھ نہ کچھ کریں گی۔ جس طرح پھنکارتی ہوئی یہاں سے گئی تھیں، اس نے میری بیٹی کو ڈسنا ہی ڈسنا تھا۔ نادرہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آسیہ اور توفیق چور سے بنے بیٹھے تھے، کہتے بھی تو کیا۔ تبھی رابعہ نے سر اٹھا کر عین سامنے بیٹھے ثانیہ اور عبید کو دیکھا۔ ثانیہ کا ہاتھ ابھی تک عبید کے ہاتھ میں تھا، مگر جس ہاتھ میں انگوٹھی تھی وہ بے بسی سے گود میں دھرا تھا۔ ثانیہ خاموشی سے رابعہ کو دیکھ رہی تھی۔ رابعہ نے گہری سانس بھر کر اپنے تنے ہوئے اعصاب کو پرسکون کرنے کی صحیح کی۔ کاش وہ 10 منٹ دیر سے پہنچتی تو انمول خوشی کا یہ لمحہ ان دونوں کے لیے اس طرح برباد تو نہ ہوتا۔ تم رک کیوں گئے عبید؟ رابعہ کی آواز میں ناتوانی کا عنصر نمایاں تھا۔ سب نے چونک کر رابعہ کو دیکھا۔ انگوٹھی پہنا دو۔ شبیر احمد نے جھٹکے سے جھکا سر اٹھا کر بیٹی کو دیکھا۔ رابعہ ہلکا سا مسکرائی۔ میری قسمت مجھے اس مقام پر لے ہی آئی، تب بھی تمہارا نصیب کھوٹا نہیں کروں گی۔ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تمہیں تمہاری خوشیاں مبارک ہوں۔ رابعہ کے لہجے میں طنز نہیں، چھوٹی بہن کے لیے محبت اور پیار تھا۔ اپنی بے بسی سے زیادہ بہن کی خوشیوں کا مان تھا۔ دادی نے سسکی بھری۔ عبید نے تذبذب سے ماں باپ کو دیکھا۔ انہوں نے شبیر احمد کو۔ نادرہ ڈھیری ڈھائے ایک کونے میں سکڑ کر سمٹ گئی تھی۔ انگوٹھی پہنا دو، رسم کرو، یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، ہم دیکھ لیں گے۔ وسیم کی آواز نے ثانیہ کی رکی ہوئی سانس بحال کی۔ عبید نے اپنے ہاتھ میں ثانیہ کے ہاتھ کو لرزتے محسوس کیا تو ہلکا سا دبا کر انگوٹھی پہنا دی۔ سب نے مبارکباد یوں دی جیسے پرسہ دے رہے ہوں۔ شبیر احمد جھٹکے سے اٹھے اور کمرہ چھوڑ گئے۔ ایرم نے ثانیہ کو گلے لگا لیا۔ کیا تھا جو یہ خوشی اس کو خالص سی ملتی؟ عجیب جاہل لوگ ہیں، کوئی اس طرح بیٹیوں کے رشتے لیتا ہے، پھر کوئی غیر نہیں سگی پھوپھو ہیں۔ آسیہ کا غم و غصے سے برا حال تھا۔ اکلوتے بیٹے کی منگنی ان حالات میں اور ان لوگوں کے ساتھ، تبھی تو رشتہ جوڑتے ہوئے صرف لڑکی نہیں خاندان دیکھا جاتا ہے، مگر اب یہ سب کہہ بھی نہیں سکتی تھیں۔ توفیق صاحب نے خاموشی سے ہنکارا بھرا۔ وہ آسیہ کی کیفیت سمجھ رہے تھے، مگر اب کیا کہہ سکتے تھے، اس لیے تو وہ سسرال والوں سے اتنی بدظن رہتی ہے۔ رابعہ کی حالت دیکھی تھی، حد کر دی ان لوگوں نے۔ عبید کو رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ تمہیں کچھ دیر ثانیہ کے پاس رکنا چاہیے تھا، وہ کتنی پریشان ہو گئی تھی۔ عبید نے خاموش بیٹھی ایرم سے کہا۔ ایرم نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی آسیہ بول اٹھی۔ مناسب نہیں تھا بیٹا، ان کے گھر کا معاملہ ہے۔ امی وہ اب ہم سے الگ تو نہیں؟ عبید بے چینی سے بولا۔ بیٹا ابھی صرف منگنی ہوئی ہے، توفیق صاحب نے نرمی سے ٹوکا، اور منگنی کوئی اتنا پائیدار رشتہ نہیں۔ اور میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر ان لوگوں نے پریشر میں آ کر یہ منگنی ختم کر دی۔ آخر رابعہ، عبید نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ممکن نہیں ہے ابو۔ اس کا لہجہ تیز تھا۔ وہ اب میری منگیتر ہے اور اب کوئی اور اس رشتے کو ختم نہیں کر سکتا۔ میں ایک آپشن بتا رہا ہوں، یہ بھی ممکن ہے ایک بیٹی کا گھر بچانے کے لیے وہ دوسری بیٹی، وہ اسے آنے والے ہر وقت کے لیے تیار کرنا چاہتے تھے کہ عبید نے بگڑ کر جملہ اچک لیا۔ عبید ابو صرف بات کر رہے ہیں، ایرم نے ٹوکا تو عبید کو اپنے لہجے کا احساس ہوا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں سمجھ رہا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ثانیہ پیچھے نہیں ہٹے گی۔ وہ کھڑا ہوا۔ ہماری تو یہی دعا ہے کہ سب ٹھیک ہی رہے۔ آسیہ نے دل گرفتی سے بیٹے کو جاتے دیکھا۔ عاطفہ گم سم بیٹی فرش پر بکھری مٹھائی کو دیکھ رہی تھی۔ فرح نے کچھ پشیمانی سے ماں کو دیکھا اور خاموشی سے بیٹھ گیا۔ آصفہ کے تصور میں سر کے بال نوچتا سہیل تھا۔ فرح نے آصفہ کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا۔ انہوں نے ہاتھ جھٹک دیا۔ آپ نے کیوں میرے بال نوچ؟ انہیں سہیل کی حالت دیکھ کر بھی رحم نہ آیا۔ پر ایک بات کان کھول کر سن لے، میری مرضی کے بغیر رابعہ اس گھر میں آئی تو اس کا وہ حشر کروں گی کہ خود گھر چھوڑ جائے گی۔ سہیل ماں کو جانتا تھا۔ بے بسی سے اس کے ہاتھ پہلو میں گر گئے۔ اور یہ اپنی سالی کی منگنی کی مٹھائی بھی اٹھا لو۔ سہیل نے بکھری مٹھائی دیکھی، پھر ماں کو۔ منگنی کی مٹھائی نہیں تھی، آپ کے ہونے والے جڑواں پوتوں کی خوشی میں لائے تھے۔ اس کا لہجہ دکھی اور جتاتا ہوا تھا۔
آصفہ بے یقین اور گم سی رہ گئی۔ اتنی بڑی خوشی زمین پر بکھری عجیب وہم میں مبتلا کر رہی تھی۔ یہ کیا بدشگونی ہوئی ان سے؟ اندر کہیں تعصب گہرا ہونے لگا۔ آپا کو گھر سے نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ فرح نے کہا تو آصفہ چونکی۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ تیر کمان سے نکل گیا تھا۔ ایک لحاظ سے اچھا ہی ہوا، اب تو ہاتھ جوڑ کر رشتہ دیں گے۔ انہوں نے فرح سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ آپ کی انہی باتوں کی وجہ سے ثانیہ کا دل مجھ سے کھٹا ہو گیا ہے، اسی وجہ سے وہ مجھ سے شادی کرنا نہیں چاہتی، ورنہ تو مجھ سے محبت کرتی تھی۔ فرح کے اپنے دکڑے تھے۔ آصفہ کا پارا ہائی ہونے لگا۔ اب اور خلاف ہو جائے گی۔ ظاہر ہے اسے برا تو لگے گا کہ اس کی بہن کو گھر سے نکالا ہے۔ تمہارے ہوش تو اس وقت ٹھکانے آئیں گے جب ثانیہ ملے گی، تغنی کا ناچ نچائے گی۔ دفع ہو یہاں سے۔ آصفہ نے دانت پیسے۔ کی خاطر سہیل کو ناراض کیا تھا؟ سہیل جس کی تنخواہ سے یہ گھر چل رہا تھا؟ اماں بھائی سے تو بنا کر رکھو، میری تو اتنی تنخواہ بھی نہیں کہ گھر کا خرچہ چلا سکوں۔ وہیں فکریں فرح کو بھی لاحق تھیں۔ تو اپنی لاڈو کے خرچے کہاں سے پورے کرو گے؟ لاڈو تو آ جائے، خرچے بھی پورے ہو جائیں گے۔ وہ مسکرایا۔ دفع ہو کمبخت، سارے تیرے پھیلائے فساد ہیں۔ آصفہ نے پرے دھکیلا۔ جا رہا ہوں، آپ نے تو مار پیٹ ہی شروع کر دی ہے۔ وہ اٹھ گیا۔ جس چڑیل کی صورت نہ دیکھنا چاہوں اسے بہو بنانے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنا پڑ رہے ہیں۔ انہوں نے ملال سے کنچی آنکھوں والی بلی کو دیکھا جو کب سے دیوار پر گھات لگائے بیٹھی تھی۔ فرح کے جاتے ہی اس نے جمپ ماری اور مٹھائی کھانے لگی۔ آصفہ کچھ لمحے بے توجہی سے اسے دیکھتی رہی، پھر ایک دم جوتی اٹھا کر کھینچ ماری۔ کمبخت، جو ہمارے نصیب میں نہ ہوئی، کیسے چپڑ چپڑ کھا رہی ہے۔ بلی نے چھلانگ لگائی اور پھر سے دیوار پر چڑھ گئی۔ مینگو کسٹرڈ کا پیالہ جس پر کٹے ہوئے آم کی سجاوٹ تھی سامنے رکھے وہ ایرم نے اپنا دکڑا رو رہی تھی۔ ایرم نے اسے خوش کرنے کے لیے اس کا پسندیدہ فلیور بنایا تھا، مگر اس نے ایک چمچ بھی نہ لیا تھا۔ خوشیاں مجھے راس ہی نہیں آتی۔ جب بھی میری زندگی میں کچھ اچھا ہونے لگتا ہے کوئی نہ کوئی کھڑاک ہو جاتا ہے۔ اس کی شہابی رنگت میں اداسیاں گھلی تھیں۔ وہ زرد رو اداس شام کا حصہ لگتی تھی۔ اداس کیوں ہوتی ہو؟ اللہ بہتر کرے گا۔ رابعہ آپی کیا کہتی ہیں؟ وہ کیا کہیں گی؟ ہر نفع نقصان سے بالاتر ہو کر اس نے میرا ساتھ دیا ہے، مگر اندر ہی اندر گلتی جا رہی ہے۔ تکلیف کیا کم ہے کہ سہیل بھائی نے بھی رابطہ نہیں کیا؟ اس نے انگلی کی پوری آنکھ کنارے آیا آنسو صاف کیا۔ پتہ نہیں یار، یہ ہماری ہی لو سٹوری اتنی تھرلنگ ہے یا دوسروں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ثانیہ ایک دم جھنجھلا گئی۔ دادی نے پھپھو سے بات نہیں کی؟ ایرم نے ہاتھ سے پیالے پر منڈلاتی مکھی کو بھگایا، پھر پیالہ ڈھک دیا۔ ثانیہ کا کچھ بھی کھانے کا موڈ نہ تھا۔ میں ڈر گئی ہوں ایرم۔ ایرم نے تعجب سے ثانیہ کو دیکھا۔ یہ لہجہ اجنبی تھا۔ ثانیہ کیسے ڈر سکتی ہے؟ عبید عقب سے سامنے آیا۔ ثانیہ سے تو میں ہمت لیتا ہوں، میں یہ دادی کو دے آتی ہوں۔ ایرم نے پیالہ اٹھایا۔ ثانیہ نے روکا نہ ٹوکا۔ ایرم خاموشی سے پیالے سمیت سیڑھیاں اتر گئی۔ ثانیہ نے سر اٹھایا۔ وہ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ رشتوں کو اپنی کمزوری نہیں بناؤں گی، میری زندگی ہے، اپنی مرضی سے جیوں گی، لیکن قسمت نے مجھ سے بیٹ باندھ لیا ہے، سارے امتحان میرے حصے میں لکھتی ہے۔ عبید نے سامنے بیٹھ کر آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا، بس تم نے مضبوط رہنا ہے۔ رابعہ کی حالت دیکھ کر دل کٹ رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے۔ ظالموں نے اسے اس حال میں گھر سے نکال دیا۔ ثانیہ کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ فرح نے الگ میسج کر کے جان عذاب میں ڈالی ہوئی ہے۔ یہ میرے ہاتھوں مرے گا۔ عبید نے دانت کچکچائے۔ اس کے منہ نہ لگنا، پاگل انسان ہے، دیکھ تو لیا تھا۔ وہ گھبرا گئی۔ اچھا ریلیکس ہو جاؤ، تمہاری میری منگنی اس بات کا ثبوت ہے کہ تقدیر ہمیں ایک دوسرے سے ملانا چاہتی ہے۔ اب بھی کوئی نہ کوئی رستہ نکل آئے گا۔ ثانیہ نے گہری سانس لے کر عبید کو دیکھا۔ جب تمہیں دیکھتی ہوں تو لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی رستہ نکل ہی آئے گا۔ وہ کب سے ایک ہی زاویے میں پلنگ پر لیٹی تھی، چہرے پر جزن و ملال کی کیفیت، آنکھوں میں اداسی کے رنگ، مگر کبھی کبھی وجود میں اگتی معصوم آہٹوں کو محسوس کرتی تو لبوں پر مسکان کھل جاتی۔ وہ کب سے ایک شادی شدہ عورت کے لیے اس کے شوہر کی بے اتنائی اور بے توجہی سے زیادہ تکلیف دہ کچھ نہیں۔ رزق کی تنگی، معاشرتی خاندانی مسائل، وہ سب سہہ لیتی ہے اگر شوہر ساتھ دینے والا ہو، اور اگر سہیل نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ وہ کس حال میں ہے۔ ثانیہ کرسی پر بیٹھی کب سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔
کیا تھا اس کا نصیب؟ بے حال حال اور بے یقین مستقبل۔ رابعہ نے اپنے ہی خیالوں سے ہاتھ چھڑا کر گردن موڑی تو ثانیہ کو یوں بیٹھے دیکھ کر چونک گئی۔ کیا ہوا؟ اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ رابعہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سہیل بھائی نے کال کی؟ رابعہ کا رنگ متغیر ہو گیا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے رابعہ؟ ثانیہ کا لہجہ تیز ہو گیا۔ کم از کم انہیں تو اسٹینڈ لینا چاہیے تھا، کم از کم انہیں تو تمہارے لیے کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ تم خود کو مت کھپاؤ ثانیہ، اپنی زندگی پر فوکس کرو۔ میں ابو سے کہوں گی جلد سے جلد تمہاری شادی کی تاریخ دیں، بھلے سادگی سے کر دیں۔ ثانیہ ہکا بکا رہ گئی، اسے رابعہ سے اس مضبوطی کی امید نہ تھی۔ اور تم نے اپنے بارے میں کیا سوچا ہے؟ میں نے کچھ نہیں سوچا، جو نصیب میں ہوگا دیکھا جائے گا۔ کچھ کھانے کو لا دوں؟ بھوک لگ رہی ہے؟ ابھی لاتی ہوں۔ ثانیہ فوراً اٹھ گئی۔ دودھ میں رس بھگو کر کھاتی دادی نے بے دلی سے لقمہ نکلا۔ کھانے کا مزہ تو پہلے ہی اٹھ گیا تھا، اب تو پیٹ بھرنے کو بھی جی نہ چاہتا۔ نادرہ سارا دن برتن پٹکتی تانے مارتی رہتی، جب تھک جاتی تو رونے بیٹھ جاتی۔ شبیر احمد گھر ہی نہ آتے۔ دادی لفظ دیے لاڈلی پوتی کی اتری صورت اور پیلی رنگت دیکھتی رہتی۔ وہ تو اسی وقت آصفہ کھلتے لینے کو تیار تھیں، فرق کو لمبا لٹا کر چترول بھی کر آتیں، مگر وسیم بھٹک گیا۔ کوئی یہاں سے جا کر ان کی منتیں نہیں کرے گا، میری بہن مجھ پر بھاری نہیں، ساری عمر رابعہ اور اس کی اولاد کو بٹھا کر کھلا سکتا ہوں، کوئی نہ سوچے کہ میری بہن مجھ پر بھاری ہے۔ وہ دادی کی طرف مڑا، اور دادی جان میں نہ سنوں کہ آپ نے جا کر ان کی منتیں کی ہیں، اب اگر بات ہوگی تو ان کی طرف سے ہوگی۔ وہ جاتے ہوئے رابعہ کے ہاتھ پر چند ہزار بھی رکھ گیا تھا تاکہ اسے چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے کسی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ رابعہ کی آنکھیں بھیگ گئیں، دل کی تکلیف سی ہوئی۔ بھائی ساتھ کھڑا ہو گیا تھا، ورنہ باپ سے تو کوئی امید نہ تھی۔ ہاتھ پکڑ کر پھر سے سسرال چھوڑا تھا۔ حالت تو آصفہ کی بھی پتلی تھی، گھر کا سارا کام سر پر آ پڑا تھا۔ لڑکوں کو تو وقت پر کھانا چاہیے، کپڑا لتا دھونا، استری کرنا، صفائی ستھرائی، کھانا پکانا۔ ماں یہ سب کیسے مینیج کرتی ہے، ان سب کی بلا جانے۔ سہیل احساس کرتا تھا اب وہ منہ بھی نہ دکھاتا، اٹھتے بیٹھتے زبان ہائے ہائے کرتی تو دل رابعہ رابعہ پکارتا۔ ہر گزرتا دن پریشانی بڑھا رہا تھا، نہ بھائی نے آ کر منتیں کی، نہ ماں نے خبر لی۔ دوسری طرف ایسی چپ تو کبھی نہ دیکھی تھی۔ سہیل کا کمرہ مٹی سے اٹا تھا، کونوں میں لگے جالے بھی دکھائی دیتے تھے۔ وہ نہانے گیا تھا۔ آصفہ نے سست روی سے جھاڑ پونچھ شروع کر دی۔ سہیل بہت نفاست پسند تھا اور رابعہ ہمہ وقت کمرے کو چما سجا سنوار کر رکھتی تھی۔ تبھی سائیڈ پر پڑا موبائل بجنے لگا۔ آصفہ نے چونک کر دیکھا اور کچھ دیر تک رابعہ کالنگ کے الفاظ کو گھورتی رہی، پھر گہری سانس لے کر موبائل اٹھایا اور کال لے لی۔ دوسری طرف رابعہ نے رابطہ ہوتے ہی اسپاٹ سے لہجے میں بولنا شروع کر دیا۔ سہیل بس اپنی رپورٹس کے لیے کال کی ہے، کل ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ ہے، خود تو آپ نے آنا نہیں ہے، محلے سے کسی بچے کو بھیجوں گی، دے دیجیے گا۔ ایسی بے نیازی، ایسی بے فکری، اسے تو اب تک رو رو کر پاگل ہو جانا چاہیے تھا۔ ورطۂ حیرت میں ڈوبی آصفہ کے تن بدن میں آگ ہی لگ گئی۔ ہاں اس نے منہ نہیں لگایا تو اب بہانے سے کالیں ملا رہی ہو۔ رابعہ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اب کیا سہیل کا موبائل بھی پھپھو کے پاس ہی ہوتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے پھپھو، میں تو بس جس کام کے لیے بھیجا تھا اس کا کیا کیا؟ آصفہ نے تیزی سے بات کاٹی تو رابعہ ایک لمحے کو خاموش ہو گئی۔ اب بولتی کیوں بند ہو گئی ہے؟ پھپھو اب یہ ممکن نہیں، اس کی منگنی ہو گئی ہے اور جلد شادی ہونے والی ہے۔ آصفہ کا سامنا کرنے کی بجائے فون پر یہ کہنا زیادہ آسان لگا۔ ٹھیک ہے تو؟ آصفہ کے اندر باہر آگ سلگ اٹھی۔ شادی پہلے کرواؤں گی یا طلاق پہلے لوگی؟ رابعہ کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ زور کا چکر آیا تو اس نے لڑکھڑا کر بیڈ کا سہارا لیا اور وہیں ڈہ گئی۔ سہیل مجھے کوئی طلاق نہیں دیں گے۔ ہاں تبھی اپنا موبائل پکڑا گیا کہ اماں خود ہی بات کر لیں، جو تمہاری آواز سننا نہیں چاہتا۔ وہ طلاق نہیں دے گا؟ آصفہ کا طنزیہ لہجہ۔ رابعہ کا دل ڈوب گیا۔ بات سنو رابعہ، اگر یہ رشتہ نہ ہوا تو سہیل تمہیں طلاق دے دے گا، یہ بات لکھ کر رکھ لو۔ آصفہ نے بات ختم کر کے کال کاٹ دی۔ مڑی تو سہیل تحیر سے بت بنا انہیں دیکھ رہا تھا۔ گیلے بالوں سے ٹپکتا پانی کندھے پر رکھے تولیے میں جذب ہو رہا تھا۔ ایک لمحے کو آصفہ نے نظریں چرائیں اور موبائل واپس رکھ دیا۔ آپ رابعہ سے طلاق کی بات کر رہی تھیں؟ وہ 2 قدم آگے آیا۔ بات ہی کی ہے، کون سا دلوا رہی ہوں؟ وہ تکیے جھاڑنے لگی۔
آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ میں اسے طلاق دے دوں گا، اس عورت کو جو میرے 2 بچوں کی ماں بننے والی ہے؟ آصفہ غصے سے سیدھی ہوئی۔ آپ کی مجھ سے دشمنی کیا ہے؟ ہر بات مان لیتا ہوں، خیال رکھتا ہوں، ادب کرتا ہوں، اس بات کی سزا دے رہی ہیں؟ میں چپ ہو گیا، یہ سوچ کر کہ کچھ دنوں تک آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، مگر اب یہ زیادہ ہو گیا ہے۔ فرح کا گھر بسانے کے لیے میں اپنا گھر برباد نہیں کروں گا۔ یہ نہیں ہوتا نا تمہارا گھر برباد؟ وہ چڑھ دوڑیں۔ بیٹے کی جذباتی تقریر انہیں ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ اتنا ہی کہا کہ کچھ عرصہ چپ سادھ لو، ماں کی مجبوریوں کو سمجھ لینا، کچھ عرصہ اس سے رابطہ نہ کرنا۔ اماں، مجھ پر اور میرے ہونے والے بچوں پر رحم کرو، یہ نہ ہو کہ میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں۔ سہیل نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ آصفہ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے، دانت پیستے ہوئے بولی مگر لہجہ بے بس تھا۔ بھائی جان سے چلا گیا تو؟ اس عبید کو مار کر جیل چلا گیا تو خوش رہ لوگے؟ ماں ظالم نہیں ہے، سہیل مجبور ہے۔ سہیل نے لب پینچ کر اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔ بس تھوڑا عرصہ صبر کر لو، رابعہ کو بھی لے آئیں گے۔ میں بھی یہ سب دل پر پتھر رکھ کے کر رہی ہوں، بس ایک بار ثانیہ اس کے ناکام آ جائے، پھر دونوں جہاں چاہیں کھے کھاتے رہیں۔ میں خود رابعہ کو گھر لاؤں گی۔ انہوں نے ملتجی انداز میں سہیل کے بازو پر ہاتھ رکھا، جسے جھٹک کر وہ تیزی سے موبائل اٹھا کر باہر نکل گیا۔ دو بیٹوں کے درمیان پستی آصفہ نے خود کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کیا۔ طلاق؟ رابعہ کے ہاتھ سے موبائل چھوٹا اور اندر آتی نادرہ کے ہاتھ سے پلیٹ، جس میں وہ رابعہ کے لیے آڑو کاٹ کر لا رہی تھیں۔ کس کی طلاق؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ لپک کر قریب آئی۔ رابعہ نے غائب دماغی سے سر اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ لڑکھڑاتے ہوئے چند لفظ لبوں سے ادا ہوئے۔ اماں، سہیل مجھے طلاق۔ اس سے آگے گلا رن گیا اور نادرہ نے سینہ پیٹ لیا۔ ہائے میں مر گئی، برباد ہو گئی، اللہ تجھے غارت کرے آصفہ، تیری 7 نسلوں میں کیڑے پڑیں۔ رابعہ نے بوکھلا کر سر اٹھایا۔ آصفہ کی نسل اس کی اولاد ہی تو تھی، زندگی بھر ماں کو نہ دعا دینی آئی نہ بدعا۔ شبیر بوکھلائے ہوئے اندر آئے۔ تخت سے آگے ہو کر دادی نے کھلے دروازے سے اندر دیکھنے کی صحیح کی اور اتنا آگے ہو گئی کہ مانو ابھی لڑک جائے گی۔ کیا ہوا نادرہ، کیوں سینہ پیٹ رہی ہو؟ میرا بچہ تو خیریت سے ہے؟ ان کے خیال کی اڑان وسیم تک گئی۔ سہیل نے رابعہ کو طلاق دے دی۔ شبیر کی صورت دیکھتے ہی نادرہ نے دہائی دی۔ ہائے میری بیٹی کا گھر اجڑ گیا۔ رابعہ نے بوکھلا کر ماں کو دیکھا، پھر لڑکھڑا کر دروازے کا سہارا لیتے باپ کو دیکھا۔ تبھی نگاہ ان دونوں کے درمیان تخت پر ڈھہ گئی۔ دادی پڑ گئی۔ کچھ نہیں ہوا اماں، خدا کا واسطہ ہے۔ وہ خود کو سنبھالتی دادی کی طرف لپکی، جن کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ دادی خود کو سنبھالیں، کچھ نہیں ہوا، کوئی طلاق نہیں ہوئی۔ وہ ان کی ٹھنڈی ہتھیلیاں سے ہلانے لگی۔ تم خود ہی تو کہہ رہی تھی۔ نادرہ لپک کر باہر آئی۔ اماں، پھوپھو نے دھمکی دی ہے، اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی تو وہ مجھے طلاق دلوا دیں گی۔ کہتے ہوئے رابعہ نے ضبط نہ ہوا تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اگر ایسا ہو گیا تو ابا میرے بچے کا کیا کریں گے؟ میں مر جاؤں گی۔ باپ کے لبوں پر تالے تھے تو دل بے بسی کی تھا گہرائیوں میں ڈوب رہا تھا۔ دادی نے روتی ہوئی رابعہ کو اپنے کمزور سینے میں بھینچ لیا۔ یہ کیسا ہے؟ ارم نے موبائل اسکرین اس کے سامنے کی، جس میں لائٹ اورنج کلر کی لہنگے پر نفیس سا کام تھا۔ لہنگا خوبصورت تھا مگر اسے اپنے لیے پسند نہیں آیا۔ اس پر میک اپ اچھا نہیں ہوگا، مجھے کوئی بہت یونیک سا کلر چاہیے۔ ثانیہ نے دوبارہ میگزین کھنگالنا شروع کر دیا۔ جب سے ایگزامز ختم ہوئے تھے ارم کو یہی کام تھا۔ عبید کی شادی کی پلاننگ کرتی رہتی اور دنیاتن ثانیہ کو بھی شامل کر لیتی۔ اسے خوش دیکھ کر عبید خوش ہوتا تھا، اس کے لیے یہی کافی تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، ڈھولکی، مایو، مہندی سب کمبائن ہوں گے تاکہ میں بھائی اور سہیلی کی شادی ایک ساتھ انجوائے کر سکوں۔ ارم نے موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ثانیہ نے بے حد حیرت سے ارم کو دیکھا۔ ان کے خاندان میں تو اس کا تصور بھی نہ تھا۔ عبید چاہے گا تو سب ممکن ہے، ارم نے کہا تو ثانیہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ یہی تو چاہتی تھی، اس کے شوہر میں اتنی صلاحیت تو ہو کہ جب چاہے اور جس سے چاہے سب منوا لے۔ اس پر حکومت کرنے کا حق بس ثانیہ کے پاس ہو۔ کیا ہو رہا ہے؟ عبید کی آواز پر ثانیہ نے مسکرا کر دیکھا مگر چپ رہی۔ تمہاری شادی کی پلاننگ ہو رہی ہے، ارم نے چہک کر بتایا۔ تو بات کہاں تک پہنچی؟ عبید نے شرارت سے ثانیہ کو دیکھا۔ ابھی تو بات شروع ہوئی ہے، ارم نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔
عبید نے آگے بڑھ کر ثانیہ کے ہاتھ سے میگزین لیا جہاں خوبصورت ملبوسات کی بہار تھی۔ کچھ پسند آیا؟ عبید نے ثانیہ سے پوچھا۔ میں تو بس یوں ہی دیکھ رہی تھی، ثانیہ نے بے نیازی اختیار کی تھی۔ اوہو، عبید کے سامنے بھرم؟ ایرم نے چھیڑا۔ میں بتاؤں کیا کیا پسند آیا ہے؟ ایرم خاموش، وہ میرے اور تمہارے سیکریٹس ہیں۔ ثانیہ نے فوراً روکا۔ ایرم مائل بشرارت تھی اور جان بوجھ کر بات کو تول دے رہی تھی۔ عبید کی چمکتی نگاہیں ثانیہ کے چہرے پر جمی تھی۔ ثانیہ کے چہرے پر ہلکی سی سرخی تھی۔ تبھی گھبرائی ہوئی آسیہ آ گئی۔ ثانیہ جاگ کر دیکھو، تمہارے گھر سے عجیب سا شور آ رہا ہے۔ وہ میرا گھر ہے آنٹی، وہاں کوئی نہ کوئی ہنگامہ چلتا ہی رہتا ہے، ثانیہ نے بیزاری سے کہا۔ بیٹا جا کر دیکھ لو، میرا دل گھبرا رہا ہے، تمہاری دادی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ جاتی ہوں، وہ بیزاری سے اٹھی، چپل پہنی اور سستی سے چلی گئی۔ امی آپ ہی جا کر دیکھ لیں۔ عبید کو بے چینی لاحق ہوئی۔ بیٹا اس طرح دوسروں کے معاملات میں نہیں گھسا جاتا، وہ خود بتا دے تو اور بات ہے، آسیہ نے نرمی سے سمجھایا۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا، عبید نے پیشانی مسلی۔ سوچ رہی ہوں شادی کی تاریخ لے آؤں۔ اتنی جلدی؟ ایرم نے حیران ہو کر ماں کو دیکھا۔ مطلب تیاری کیسے ہوگی؟ سادگی سے کر لیں گے، مگر ان حالات میں دھڑکا ہی لگا رہتا ہے، کہیں ثانیہ کے گھر والے کسی پریشر میں آ کر رشتہ نہ ختم کر دیں۔ انہوں نے گویا عبید کے دل کی بات کہہ دی تھی۔ پورا گھر پریشر میں آ جائے، ثانیہ نہیں آئے گی، وہ بہت ہمت والی ہے۔ بیٹیاں کتنی بھی ہمت والی ہوں، جب بات اپنوں پر آئے تو ہمت ہار ہی دیتی ہیں۔ فکر نہ کریں، ثانیہ ان میں سے نہیں ہے، اس کے نزدیک اپنی ذات سب سے زیادہ اہم ہے، ایرم نے روانی سے کہا۔ پھر گھبرا کر عبید کو دیکھا۔ اسے برا تو نہیں لگا؟ اسے برا لگا تھا، تبھی خاموشی سے چلا گیا، مگر اس کی شاکی نگاہ ایرم کے اندر گڑ گئی۔ سوچ کر بولا کرو، پتہ بھی ہے کہ وہ ثانیہ کے بارے میں کتنا حساس ہے، آسیہ نے ایرم کو ہی ڈانٹ دیا۔ ہاں جی، ثانیہ بھی حساس ہے اور عبید بھی، لگتا ہے باقی کی زندگی ان دونوں کو منانے میں ہی گزر جائے گی، ایرم نے بے چارگی سے کہا اور کھڑی ہو گئی۔ اب جاؤ اسے لے آؤ، میں کھانا لگا رہی ہوں۔ وہ صحن میں سفید پھولوں والی بیل کے پاس کھڑا تھا، پھولوں پر پیلی تتلی منڈلا رہی تھی۔ اب یہاں کھڑی ہو کر عورتوں کی طرح کن سیاں تو نہ لو، عبید نے شاکی کی نظروں سے اسے دیکھا۔ اچھا ناراض مت ہو، میں تو بس اتنا کہہ رہی تھی کہ ثانیہ نے تمہیں اتنی مشکلوں سے حاصل کیا ہے، اتنی آسانی سے نہیں جانے دے گی، تم لوگوں کے دل اس کی طرف سے صاف نہیں ہوئے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ایرم سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ایرم وہ بہت مشکل حالات میں ہے، ہر روز ایک نئے امتحان سے گزرتی ہے، ہماری محبت میں سب سے زیادہ سفر ثانیہ نے کیا ہے، میں اس کی آنکھ میں ایک آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اچھا بابا، ثانیہ آئے گی تو میں گونگے کا گڑ کھا لوں گی، اب تو بات کرنے دیا کرو، اس نے زور سے عبید کا بازو ہلایا۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، عبید نے اس کے سر کو ٹوکا دیا۔ ویسے ملتا کہاں سے ہے؟ کیا؟ عبید نے بے خیالی سے پوچھا۔ گونگے کا گڑ، اس نے اتنے مزے سے پوچھا کہ عبید کو ہنسی آ گئی۔ جہاں سے بھی ملا تمہارے لیے ڈھونڈ لاؤں گا۔